السلام علیکم۔ چینل اردو پوائنٹ ود اعجاز خان میں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سبق اپنی مدد آپ، جس کا مصنف ہے سر سید احمد خان، صنف ہے مقالہ، اور یہ مقالات سر سید سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ سر سید احمد خان کا مختصر تعارف۔ ابتدائی حالات: سر سید 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ تعلیم: سر سید نے عربی، فارسی اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور فقہ و حدیث میں بھی مہارت حاصل کی۔ مسلمانوں کی اصلاح: 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی تباہی کے بعد سر سید نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور اس مقصد کے لیے علی گڑھ کالج کا قیام کرنے کے علاوہ مسلمان گھرانوں کی تربیت کے لیے رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا۔ ادبی خدمات: سر سید نے ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا اور آسان و سادہ نثر کو رواج دیا۔ انہوں نے مذہب، سیاست، تاریخ، ادب، فلسفہ و منطق ہر موضوع پر لکھا اور اردو زبان کو حقیقت نگاری اور اصلاح کے لیے استعمال کیا۔ وفات: سر سید 1898 عیسوی کو تقریباً 81 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی تصانیف ہیں آثار و سنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ اور مقالات سر سید وغیرہ وغیرہ۔ سبق اپنی مدد آپ کے مشکل الفاظ و معنی: آزمودہ، آزمایا ہوا، مقولہ، قول یا بات، نیچر، فطرت کو کہتے ہیں، پشتوں، نسلوں، حاشاد کلا، ہرگز نہیں، پرکھوں، آبا و اجداد، مارے سر گنج، خزانے کا سام، تنسال، پانی نکلنے کا سوراخ، فلسفوں، فلسفے کے ماہر، عقل مند، شائستگی، خوبصورتی، سلیقہ مندی بھی، حز، لطف، مزہ، ثمرہ، فوائد، اکھڑا، بدمزاج، استقلال، ثابت قدمی، قوائے عمل، عمل کی قوتیں، رعیت، عوام، بے لگاؤ، بے غرض، نظیر، نمونہ یا مثال۔ یہ مشکل الفاظ اور اس کے معنی ہیں۔ معروضی سوالات، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ سبق اپنی مدد آپ سر سید کی تصنیف ہے۔ سبق اپنی مدد آپ مقالات سر سید سے ماخوذ ہے۔ سبق اپنی مدد آپ صنف کے لحاظ سے کیا ہے؟ مقالہ ہے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، یہ ایک عمدہ مقولہ ہے۔ جس طرح پانی خود پنسال میں آ جاتا ہے، قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ قوم کی سچی خیرخواہی کرو۔ ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ گورنمنٹ ان لوگوں کا عکس ہوتی ہے جن پر وہ حکومت کرتی ہے۔ ابھی آتے ہیں مشق کی سوالات کی طرف۔ وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسان اور قوموں کا تجربہ کی ترقی کا تجربہ جمع ہے؟ سر سید نے اپنے مقالے اپنی مدد آپ کے آغاز میں ایک آزمودہ مقولہ نقل کیا ہے۔ تعریف: مقولہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کسی دانا اور عقل مند آدمی کی کہی ہوئی بات کو مقولہ کہتے ہیں۔ آزمودہ مقولہ: خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسان اور قوموں کی ترقی کا تجربہ جمع ہے، یعنی یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ جو انسان یا قوم اپنی مدد آپ کے جذبے سے سرشار ہو کر محنت کرتی ہے اور ہمت سے کام لے کر منزل کے حصوں کی کوشش کرتی ہے تو خدا کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ سر سید کے خیال میں کون سی قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے؟ جواب:
سر سید نے اپنے مقالے اپنی مدد آپ میں قوموں کی ذلت و بے عزتی کے اسباب واضح کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جس قوم میں درجہ ذیل عیوب پیدا ہو جائے وہ ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں اپنی مدد آپ کا جذبہ ختم ہو جائے۔ نمبر 2، جب وہ قوم دوسروں کی مدد کی طالب بن جائے۔ نمبر 3، جب اس قوم میں غیرت و عزت نفس کا مادہ ختم ہو جائے۔ اور نمبر 4، جب یہ قوم اپنے مسائل کے حل کے لیے خود کچھ کرنے کے بجائے دوسروں پر آس لگائے بیٹھے، تو ان قوموں کو سر سید کے خیال میں یہ قوم ذلیل و بے عزت ہے۔ نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ سر سید نے اپنے مقالے اپنی مددات میں نیچر کے ایک قاعدے کا بھی ذکر کیا ہے۔ نیچر کا مفہوم۔ نیچر انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی فطرت کے ہے۔ نیچر ہمیشہ انسانی مزاج اور طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نیچر کا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ کسی قوم کا جیسا چال چلن اور طور طریقہ ہوگا اسی کے مطابق اس قوم پر حکمران بھی آئیں گے۔ اگر کوئی اعمال اور چال چلن اچھا ہوگا تو حکمران بھی اچھے ہوں گے، اور اگر قوم بد چلن ہوگی تو حکمران بھی برے ہوں گے۔ اس لیے اگر کوئی قوم اپنے آپ پر اچھی گورنمنٹ چاہتی ہے تو اس قوم کو پہلے اپنے احوال کی اصلاح کرنا ہوگی۔ قومی ترقی کن خوبیوں کا مجموعہ ہے؟ سر سید نے اپنے مقالے اپنی مددات میں قومی ترقی کے حوالے سے چند خوبیوں کا ذکر کیا ہے جو کہ درجہ ذیل ہیں۔ شخصی محنت۔ قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ قوم کا ہر فرد محنت اور لگن سے کام کرے۔ نمبر 2، شخصی عزت۔ قوم کا ہر فرد اپنی عزت و وقار کا خیال رکھے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس پر اور اس کی قوم پر کوئی حرف آئے۔ شخصی ایمانداری۔ قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ قوم کا ہر فرد دیانتدار اور امین ہو۔ اور شخصی ہمدردی۔ قوم کی ترقی کے لیے لازمی ہے کہ قوم کا ہر فرد دوسروں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہو۔ الغرض، جب یہ 4 خوبیاں کسی قوم میں پائی جائے گی تو وہ قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی۔ قومی تنزلی کن برائیوں کا مجموعہ ہے؟ سر سید نے اپنے مقالے اپنی مددات میں بتایا ہے کہ قومی تنزلی درجہ ذیل برائیوں کا مجموعہ ہے۔ شخصی سستی، یعنی قوم کا ہر فرد کاہل، سست اور محنت سے جی چرانے والا ہو۔ شخصی بے عزتی، یعنی قوم کے افراد میں سے خودداری اور عزت نفس کا احساس ختم ہو جائے۔ شخصی بے ایمانی، یعنی قوم کے افراد میں سے دیانتداری اور ایمانداری کی صفت ختم ہو جائے۔ شخصی خود غرضی، یعنی قوم کے افراد صرف اپنا فائدہ سوچے اور دوسروں کا احساس نہ کرے۔ سر سید بتاتے ہیں کہ جب کسی قوم میں درجہ بالا برائیوں کے ساتھ مختلف معاشرتی اور اخلاقی برائیاں پھیل جاتی ہیں تو وہ قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بیرونی کوشش سے برائیوں کو ختم کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ سر سید نے اپنے مقالے اپنی مدد آپ میں بتایا ہے کہ اگر ہم اپنی شخصی برائیوں کو کسی بیرونی کوشش سے ختم کرنے کی راہ اختیار کریں گے تو یہ برائیاں کسی اور نئی شکل میں زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی، چونکہ یہ ہماری ذاتی برائیاں ہیں، اس لیے ہم خود ہی انہیں ختم کر سکتے ہیں۔ ان برائیوں کے خاتمے کے لیے کوئی بیرونی کوشش کارگر نہ ہوگی۔ سر سید کے خیال میں اصلی غلام کون ہے؟ سر سید نے اپنے مقالے اپنی مددات میں قوموں کی ترقی و تنزلی کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے اصلی غلام کا بھی ذکر کیا ہے۔ عام غلام۔ عام طور پر غلام وہ ہوتا ہے جسے کسی ظالم آقا نے خرید لیا ہو۔ اب وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا اور ہر لحاظ سے آقا کے حکم کا پابند ہوتا ہے، جبکہ اصلی غلام سر سید کے نزدیک اصلی غلام وہ ہے جو بد اخلاقی، جہالت، خود غرضی اور شرارت جیسی اخلاقی برائیوں کی غلامی میں مبتلا ہو اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ چکا ہو۔ اس کی غلامی کی یہ حالت اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی جب تک وہ خود ان برائیوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہ کر لے۔ ولیم ڈریگن کے اصول کا مفہوم بیان کریں۔ سر سید نے اپنے مقالے اپنی مددات میں ولیم ڈریگن کے ایک اصول کا ذکر کیا ہے۔ ولیم ڈریگن کا تعارف۔ ولیم ڈریگن آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک محنتی انسان تھے۔
اور اس نے آزادی کے لیے محنت کو لازم قرار دیا تھا۔ ولیم ڈراگن کا اصول۔ ولیم ڈراگن نے ڈبلن کی نمائش گاہ دستکاری میں کہا تھا کہ ہم اپنی آزادی کے حوالے سے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، لیکن میرے دل میں اس بات کا یقین بہت پختہ ہے کہ ہماری آزادی اور ترقی کا دار و مدار خود ہماری اپنی محنت پر ہے۔ میرا اس بات پر ایمان ہے کہ اگر ہم محنت کریں اور اپنی صلاحیتوں کا درست استعمال کریں تو کامیابی ضرور ہمارے قدم چومے گی اور بحیثیت قوم ہم آزاد اور خوشحال ہو جائیں گے۔ کون سی خوبی آدمی کو معزز اور قابل ادب بناتی ہے؟ سر سید نے اپنے مقالے اپنی مدد آپ میں ایک خوبی کا ذکر کیا ہے جو آدمی کو معاشرے میں معزز اور قابل ادب بناتی ہے۔ سر سید کے مطابق عمل اور عمدہ چال چلن کی خوبی کی وجہ سے آدمی معاشرے میں معزز اور قابل ادب بن جاتا ہے۔ صرف علم کی ہونے سے آدمی کی عزت نہیں ہوتی۔ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، مگر وہ اللہ کی نگاہ میں ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہوا۔ جب انسان علم کو عمل میں لے آتا ہے اور عمدہ چال چلن اپناتا ہے تو وہ اس کی توقیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبق اپنی مدد آپ کا مرکزی خیال لکھے جو 5 جملوں سے زیادہ نہ ہو۔ مرکزی خیال۔ سر سید کے مقالے اپنی مدد آپ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ دنیا میں صرف وہی قومیں ترقی کرتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں جو اپنے زور بازو پر یقین رکھتی ہیں اور اپنی مدد آپ کی جذبے سے سرشار ہوتی ہے، جبکہ دوسروں کی مدد کے طالب قومیں ذلیل و خوار ہو جاتی ہے اور معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں رہتا۔ عمدہ چال چلن، مسلسل عمل اور اپنی مدد آپ کا جذبہ انسانوں اور قوموں کو معزز اور قابل احترام بنا دیتا ہے، اور خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ سر سید کے مضمون اپنی مدد آپ کا خلاصہ۔ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اور اس مقولے میں انسان اور قوموں کی ترقی اور تجربہ جمع ہے کہ جو فرد یا قوم اپنی مدد آپ کرتی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، اور اس کے برعکس جو افراد یا قوم اپنی مدد آپ کے بجائے دوسروں سے مدد کی امید وابستہ کر لے تو وہ ان کی غیرت میں کمی آ جاتی ہے، اور ایسے افراد یا قوم دوسروں کی نگاہ میں بے عزت ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک فطرتی اصول ہے کہ جیسے رعایا ہوتی ہے ویسی ہی اس پر حکومت بھی ہوتی ہے۔ قومی ترقی شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ہمدردی اور شخصی ایمانداری کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح قومی زوال شخصی سستی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا مجموعہ ہے۔ ہر شخص اور ہر قوم اپنی اندرونی حالت کی خود اصلاح کر کے ترقی کر سکتی ہے۔ بیرونی مدد کی آس لگا کر بیٹھے رہنا افسوسناک بات ہے۔ وہ آدمی غلام نہیں جیسے کسی ظالم آقا نے اپنے قبضے میں کر لیا ہو، بلکہ اصلی غلام تو وہ ہے جو جہالت، بد اخلاقی اور خود غرضی کا مطیع ہو اور اپنے نفس کی خواہشات کا قیدی بن بیٹھا ہو۔ ولیم ڈراگن نے کہا تھا کہ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ ہماری ترقی اور آزادی صرف ہماری اپنی محنت پر منحصر ہے۔ اگر ہم محنت کرتے جائیں اور اپنی صلاحیتوں کا درست استعمال کریں تو ہم جلد ہی ایک خوشحال قوم بن جائیں گے۔ انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالات انسانوں کی نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی اور اسے اعلیٰ درجے پر پہنچایا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے مزید ترقی دے کر ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ کر جائیں۔ ایک غریب آدمی جب محنت اور دیانتداری کی مثال بن کر دکھاتا ہے تو اس کا اثر آنے والے زمانے میں ملک و قوم کی بھلائی پر پڑتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، اور اس علم کے ذریعے ترقی اور قومی عزت حاصل ہوتی ہے، اور علم کی بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو معاشرے میں معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے درج ذیل اقتباس کی تشریح کریں۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزلی مجموعہ شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائی کا۔
ناتہذیبی اور بدچلنی جو اخلاق و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو بڑے اکاڑ ڈالے اور نیست و نابود کر دے، تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جاوے گی، جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جائے۔ حوالہ متن: سبق اپنی مدد آپ، مصنف کا نام سر سید احمد خان، صنف ہے یہ مقالہ، اور یہ مقالات سر سید سے ماخوذ کیا گیا عبارت ہے۔ سیاق و سباق: اس مقالے میں مصنف بتاتے ہیں کہ اپنی مدد آپ نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے، جس پر عمل کر کے قومیں ترقی کرتی ہے۔ فطرت کا اصول یہ ہے کہ جیسی رعایا ہوتی ہے ویسی ہی اس پر حکومت ہوتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی قدر و منزلت وہاں کی حکومت کی بجائے عوام پر منحصر ہوتی ہے۔ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ جو قوم بیرونی قوتوں یا خضر کی تلاش میں رہتی ہے، یعنی خزانے کی تلاش میں رہتی ہے، وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے، لالچ کی تلاش میں رہتی ہے۔ محنتی قومیں اپنے بزرگوں کی زرخیز جائیداد کی نہ صرف حفاظت کرتی ہے بلکہ اس میں اضافہ بھی کرتی ہیں۔ مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور علم کو بعمل بناتا ہے۔ علم کے بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو معزز بناتا ہے۔ اور آخر میں تشریح: سوال میں دیا گیا اقتباس سر سید احمد خان کے مقالے اپنی مدد آپ کی ابتدا سے لیا گیا ہے۔ اس مقالے میں سر سید اپنی مدد آپ کی گرک و قوموں کی کامیابی کا ذریعہ بتایا ہے۔ مصنف نے اس اقتباس میں بتاتے ہیں کہ قوم افراد کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ افراد کی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ اس لیے افراد اگر اپنی حالتوں کو بہتر بنانا شروع کر دے تو قوم کی حالت بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور مصنف نے بتایا ہے کہ قومی ترقی شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا مجموعہ ہے۔ یعنی قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ قوم کی تمام افراد محنتی ہو، اپنی عزت نفس پر حرف نہ آنے دیں اور ہر فرد اپنے اپنے فرائض دیانتداری سے انجام دے۔ اس کے علاوہ مصنف نے اس اقتباس میں قومی تنزلی کے اسباب بھی بیان کیے ہیں کہ جب کسی قوم کی افراد سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے تو اپنی شخصی عزت سے لاپرواہ ہو جائے تو وہ ملک و ملت کی عزت کی رکھوالے بھی نہیں رہتے، اور جب قوم کے افراد بے ایمانی کو اپنا شعور بنا لے تو پوری قوم دیگر اقوام کی نظر میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور جب تک شخصی زندگی اور شخصی حالت کو بہتر نہ بنایا جائے تب تک کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اور اگر ہم یہ خواہش کریں کہ کوئی بیرونی قوت یا بیرونی ہاتھ ہماری مدد کرے تو یہ ایک دیوانے کا خواب ہوگا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بیرونی مدد لینے سے برائیاں کسی نئی صورت میں اور زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں محاورہ اور روزمرہ۔ محاورہ کیا چیز ہے اور روزمرہ کیا ہے؟ محاورہ اہل زبان کی بول چال میں جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو جائے تو اسے محاورہ کہتے ہیں۔ مثلا آنکھیں دکھانا، تارے گننا، آنکھیں بجھانا وغیرہ وغیرہ۔ روزمرہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہو روزمرہ کہلاتی ہے۔ ابھی دونوں میں فرق کیا ہے؟ محاورہ قواعد کی حدود میں آتا ہے جبکہ روزمرہ قواعد سے بالاتر ہوتا ہے۔ محاورہ میں تبدیلی نہیں ہوتی جبکہ روزمرہ اہل زبان کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ نمبر 3، محاورہ میں الفاظ مجازی معنوں میں جبکہ روزمرہ میں حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ محاورہ کم از کم 2 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ روزمرہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا کلاس فرسٹ ایئر کا سبق نمبر 1۔ انشاءاللہ کلاس فرسٹ ایئر کے سبق نمبر 2 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔